اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ یہ ہے پیر صاحب کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت، شدید ہے نا، سخت عذاب دنیا میں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا، ما نافیہ ہے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ آیت نمبر 56۔ احمد رضا کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو وہ جو کافر ہوئے، یہ کفرو ماضی کا صیغہ ہے، کفرا کفرا کفرو، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا ہے، لیکن ہوئے تو ظاہر ماضی ہی میں ہوئے بات ہے، لیکن کافر کا کیا پرٹیکولر یہ کوئی گروہ ہے یا یہ کہ جو بھی کافر ہو، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت کا بھی اگر قولاً یا فعلاً انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے ترجمہ کیا، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں فاعذبہم میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے، آپ نے دیکھ لیا دو ترجمے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات تلاوت کی تھیں اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اختلاف میں پڑے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ یہی ہم نے تلاوت کی تھی آیات۔ یہ دیکھیے کہ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ٹھیک ہے، جو لوگ اختلاف کر رہے تھے، جو اختلاف کرنے لگ گئے، اختلاف میں پڑ گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الی یوم القیامت، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کے کٹہرے میں اللہ ان کو لے آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک، ان کو اللہ غلبہ عطا کرے گا دلائل کے ذریعے سے، اور جس ذریعے سے بھی اللہ چاہے گا ان کو غلبہ عطا کرے گا قیامت تک۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے گا، لیکن آخرت کا فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ ایک حتمی فیصلہ ہوگا، عملی فیصلہ ہوگا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا بیان فرمایا کہ فیصلہ کن کے بارے میں ہوگا؟ وہ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، کافروں کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اچھا، کافر کے بارے میں ذرا آپ غور کر لیجئے گا، کیا کافر کوئی ایک مخصوص جماعت ہے اس کا نام کافر ہے؟ وہ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے اصطلاحی طور پر بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کافر ہے، لیکن لغوی طور پر کافر کون ہے؟ لغوی طور پر ہر وہ شخص کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہ مانے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے فرمان کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث شریف میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا نا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ سے، آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، نافرمان عورتوں کے بارے میں آپ نے ان کو فرمایا نا، تو اب کیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ کافر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولر جماعت کوئی ہے جو کافر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی قرآن و حدیث کا انکار کرے اپنے عمل سے یا اپنے قول سے تو وہ اسی گروہ میں شمار ہوگا، بے شک کہ دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، کہاں پر؟ دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، عذاباً شدیداً فی الدنیا۔ اب ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ جو دنیا کے مصائب ہیں، جو دنیا کی تکالیف ہیں، جو دنیا کی آزمائشیں ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی بلائیں وبائیں ہیں، یہ سب جو ہے مومنوں کے لیے تو کفارہ بنتی ہیں، لیکن کافروں کے لیے کفارہ نہیں بنتی۔ کفارہ کس طرح سے؟ کفارہ ان دا سینس جیسے کہ اب کسی نے جرم کیا، آپ نے اس کو سزا دے دی، اب وہ ظاہر ہے اب تو بری ذمہ ہو گیا نا اس سے، اب وہ اپنے سزا جھیل کر جیل سے واپس آ چکا ہے تو بری ذمہ ہو گیا۔ اب جب کوئی نیا جرم کرے گا تو اس پر سزا کا اطلاق ہوگا، لیکن اسی طریقے سے مومن ہے کہ اس نے شراب پی یا اس نے جو بھی مطلب کسی قسم کا ایسا کام کیا جس پر اس پہ حد جاری ہوتی ہے، تب اگر اس پر حد جاری ہو گئی تو بار بار تھوڑی حد جاری ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے سزا کا کفارہ ہو گیا، اب اس کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ شریعت نے اس کے لیے جو حد بندی کی تھی اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس سزا کے لیے، آخرت میں اس کو سزا
اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے دنیا میں اپنی سزا بھگت لی. لیکن کافر کو کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ کافر جو ہے وہ تو اپنے کفر پر قائم ہے نا. اس نے توبہ کب کی؟ تو دنیا میں بھی اس کو عذاب ہوتا رہے گا، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے. ہم کبھی کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت خوش ہے، کفر بھی کر رہا ہے، خوش بھی بہت ہے، شرک بھی کر رہا ہے، خوش بھی بہت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا نہیں دی. آپ کو کیا پتہ کس انداز سے اس کو جو ہے سزا مل رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ. کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ اس کی دن، اس کی رات، اس کی زندگی کتنی بے سکون ہے، ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو دنیا بھی دیکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو لیکن کافروں کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ ان کے لیے دنیا میں سزا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ چلو کفارہ ہو گیا، وہ ادا ہو گیا، ادائیگی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے کفر سیکھیں کہ کفر کیا چیز ہے، کیا کیا چیزوں سے انسان کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اگر سیکھیں گے، معلوم ہوگا، تو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کی بھی کوشش کریں گے. اور اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو انجانے میں کفر میں مبتلا ہو جانے کا بھی قوی اندیشہ بہرحال موجود ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کفر کو بھی جانیں کہ کفر ہے کیا. تو کفر کیسے پتہ چلے گا کہ کفر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کی روشنی میں ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ہمیں یعنی کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش باقی پھر نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات کی، ایک ایک چیز کی خبر دے دی تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کفر سے بچا لیں، جس طرح بھی ممکن ہو اپنے آپ کو بچا لیں، جو بچانا چاہے. ظاہر جو بچانا نہیں چاہے تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بچائیں گے. کس طرح سے؟ بس آپ کا کام پیغام پہنچا دینا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بحسن خوبی اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رحمتوں کا نزول فرمائے. آئیے ہم آپ کو حدیث نمبر دکھاتے ہیں. 7319 ہے یہ حدیث نمبر. ذرا اس کو آپ دیکھ لیجئے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بخاری شریف ہے، کتاب الاعتصام ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ. ساعت قیامت کو کہتے ہیں، ایک نام قیامت کا ساعت بھی ہے. ٹھیک ہے، ساعت کا مطلب گھڑی ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن ظاہر قیامت کی بھی ایک گھڑی ہوگی، قیامت کا بھی ایک وقت ہوگا. لا تقوم الساعۃ حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها شبرا بشبر شبرا بشبر وذراعا بذراع. ٹھیک ہے، پھر صحابہ نے پوچھا، کہا گیا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارس والروم. اسی طریقے سے حدیث شریف آگے بھی یہی ہے. 7320 بھی یہی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہاں کیا فرمایا. آپ نے فرمایا لتتبعن سننا. ٹھیک ہے، لتتبعن سننا من کان قبلکم شبرا بشبرا شبرا بشبر شبرا شبرا. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے فرمایا شبرن شبرن. ٹھیک ہے، وزراعن زراعن. ٹھیک ہے، حتیٰ یہ حدیث شریف کئی جگہ مذکور ہے. حتیٰ لو دخلوا جحرہ دبن. آیا آپ زبن پڑھ لیں. دبن دیکھیے تبعتموہم قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو اور کون؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اور کون ہے بھائی؟ اگر یہود و نصارہ نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس سے مراد آپ کے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون ہے؟ وہی ہیں، انہی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم ان کی ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے. ٹھیک ہے، تم ضرور بھی ضرور. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، نون ثقیلہ، اور وہ پہلے کیا ہے، لام. دو تاکیدات مل گئی نا. ضرور بھی ضرور تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. کیسے؟ بالشت بالشت، جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے قدم قدم، ہاتھ ہاتھ، ایسے پیروی کرو گے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے محدثین نے. آئیے آپ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، جیسے ایک ہاتھ کا بالش دوسرے ہاتھ کے بالش کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جیسے یہود و نصارہ کی حرکتیں تھیں بالکل سیم، داہنے بائیں کے فرق کے ساتھ اس امت کی بھی حرکتیں بالکل سیم ویسے ہی ہو جائیں گی.
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ پارسی اور نصرانی. آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَٰئِكَ. اور یہ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی بالکل چھوڑو گے نہیں ان کا طریقے کو. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، یعنی کسی گوہ کے، یعنی کوئی ایسا جانور ہے داخل ہوئے ہوں گے، تو کیا کرو گے تم؟ تو تم بھی اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے، تم بھی داخل ہوگے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ ٹھیک ہے. فمن، پھر اور کون ہے؟ تو اب ذرا غور کیجئے گا، جو ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں ان پر بھی، اور جو ہم احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں ان پر بھی. آپ کو معلوم ہوا ہے نا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ان کے اندر صفات مان لی تھی؟ عیسائیوں نے مان لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الہی صفات ہیں. ٹھیک ہے. کیوں مان لیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے معجزات ایسے دکھائے تھے. ایک تو بے والد کے دنیا میں تشریف لائے، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معجزاتی یعنی ظہور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ مردوں کو زندہ کر دینا کوئی معمولی بات تو نہیں، ایسا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو انہوں نے وہ صفات مان لی جو اللہ کی صفات ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے برابر ٹھہرا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا اس امت میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی الہی صفات مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہی اتنا ہی پہ بس نہیں ہے، بلکہ اور کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے بزرگوں کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو اس کی قدرت ہے، جو اس کی شان ہے، اس کی الوہیت ہے، وہ ان کے اندر بھی مانتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات ثبوت کے ساتھ بتاؤں گی، ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، ان کے پنصوروں میں لکھی ہیں یہ بات. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کو پوری دلیل اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آگاہ کروں. اور باقی بچانے والی ذات اللہ کی ہے، میں کسی کو پکڑ کے بچا نہیں سکتی. میں اپنے آپ پر میں قدرت نہیں رکھتی. مجھے بھی میرا اللہ بچائے گا تو بچ سکتی ہوں، تو میں کسی اور کو کیسے؟ لیکن بس بات میری اتنی ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا ہے. تو جیسے یہود نے کیا تھا، جیسے نصارہ نے کیا تھا، یہود نے بھی انبیاء کی دشمنی بھی کی. ٹھیک ہے. اور کیا کیا؟ انبیاء کو اللہ کے برابر بھی ٹھہرایا، اپنے آپ کو بھی کہا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر جانا بھی ہوا دوزخ میں تو بس وہ چند دن کے لیے جانا ہوگا. اور نصارہ نے بھی یہی کیا، اور پھر یہ امت بھی وہی سب کچھ کر رہی ہے، اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اگر کفر سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بنانا ہے، تو پھر ہمیں ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. تمام طرح کے کفار یا مشرکین، ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی عداوت اور مخالفت میں انتہا کر دی تھی، انتہا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہمیشہ کی. اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہ رہی کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے یعنی ان کے کیا کہتے ہیں اپنے نبی کا انکار کرتی اور ضد پر جو ہے انتہا کر دیتی، ضد پر جمی رہ جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں. اللہ تعالیٰ دو طرح سے یعنی ان کی مدد فرماتا تھا. کس کی؟ انبیاء علیہم السلام کی. ایک مدد اس طرح آتی تھی کہ قوموں پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے. تو ان کو جو ہے عذاب بھیج کر آسمان سے ہلاک کر دیا جاتا تھا. دوسرا کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کو حکم ہوتا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی دشمنی عروج پر ہوتی تھی. ایک تو وہ بات مانتے نہیں تھے نبیوں کی، اور دوسری دشمنی میں اپنی انتہا کو کراس کر جاتے تھے. آج بھی یہی ہے کہ جب لوگ دشمنی کرتے ہیں تو انتہا کو کراس کر جاتے ہیں، پھر یا تو جان لیے بغیر نہیں چھوڑتے، اور یا تو پھر برباد کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہی حال ان کا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر یہ اپنے دو جو اس کی یعنی سنت والے طریقے تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقے کو اختیار فرماتا تھا جو اس کی مشیت ہو. جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط علیہم السلام. اس کے علاوہ اب ہجرت کی بات آپ دیکھیے تو ہجرت میں آپ دیکھیں کہ دارالکفر سے ہجرت کر کے وہ دوسری طرف منتقل ہو جاتے تھے. ظاہر جہاں کافر بس رہے ہوں وہ دارالکفر ہی ہو جاتا ہے نا، اور پھر اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ منتقل فرما دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. کہاں سے ہجرت کی تھی؟ عراق سے ہجرت کر کے شام میں آپ نے
یعنی پناہ لی. آپ نے تو اپنے باپ سے ہی مطلب اپنا بچاؤ کیا کہ آپ کا تو باپ ہی گھر میں ہی اتنا بڑا دشمن بن گیا تھا کہ آپ میرے نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ پتھراؤ کروں گا. اسی طرح آپ پڑھیں تو قرآن میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ آپ مدین گئے تھے، ٹھیک ہے، جو شام کے علاقے میں ہے، وہاں آپ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت سارے نبیوں کا نام لیں، اب بس اپنے نبی کا نام لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کہاں گئے ہجرت کر کے؟ مکے سے مدینے تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو بعد میں فتح کیا، ٹھیک ہے. اور یہودیوں کے نرغے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت، جو ہم نے بھی قرآن میں پڑھا، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، بلند کر لیا، ٹھیک ہے. تفسیر معارف القرآن میں ایک بات ہے جو یعنی کافی حد تک یعنی کہنا چاہیے قیاس قرین ہے، یا قرین قیاس آپ کہہ لیجئے، کافی حد تک، باقی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، کہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہودیوں کے نرغے سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے. اور پھر فرمایا کہ رہا یہ معاملہ کہ ان کی یہ ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرما دیا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کے طریقے پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے، اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہوئی، اور موت بھی عجیب و غریب طریقے سے 100 سال کے بعد دنیا میں آ کر عجیب ہوگی. تو اس میں کیا تعجب ہے کہ ان کی ہجرت بھی کسی ایسے عجیب طریقے سے ہو، اس میں یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کی ہجرت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف طریقے سے کی. سب تو ہجرت کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک وطن، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ دنیا سے آسمان پر ہی بلا لیے گئے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہی عجائب قدرت، تو یہاں بات انہوں نے لکھی کہ جاہل نصارہ، لیکن چلیں یہ نصارہ کے لیے اس عقیدے میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے کہ ان کو خدا کہنے لگے، یعنی ان کو الہ بنا لیا، ٹھیک ہے. حالانکہ انہی عجائب کے یعنی قدم کہہ رہے ہیں، ہر قدم پر اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعے میں ان کی عبدیت اور بندگی اور تابع فرمان الہی ہونے اور بشری خصائص سے متصف ہونے کے دلائل ہیں. اور اسی لیے ہر ایسے موقع پر قرآن حکیم نے عقیدہ الوہیت، ٹھیک ہے، جو یعنی الہی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، اس کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی وہ باطل ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت کے جو عقیدے کو یعنی جو مانتے ہیں جو لوگ، اس کو باطل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس کا رد کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے کہ اس کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا ہے. آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا کہ یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی حی و قیوم ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا اندیشہ تھا کہ وہ قوی ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 55 میں، آیت نمبر 55 میں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا متوفی کا، تو متوفی کا وہ کیا کیا، اس کو پہلے ذکر کیا، رافعوں کا اس کو بعد میں ذکر کیا. یعنی تقدم و تاخر کی جو یعنی وجہ ہے وہ یہاں بیان کی انہوں نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کر کے اور اس کو بعد میں ذکر کر کے کہہ رہے ہیں ان کے عقیدے کو قلقمہ کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کو بالکل رد کر دیا، کنڈیم کر دیا. تو فرمایا کہ ان آیات مبارکہ سے یہود کی یعنی جو ان کے عقیدے کی جو بات تھی وہ تو رد ہوئی، اس کو تو یعنی رد کیا ہی گیا، ان کی تردید تو کی ہی گئی، وہ تو ہے ہی. لیکن اسی کے ساتھ نصارہ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ الہ نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا، اور جس کو فوت ہونا پڑے، جس کی وفات ہو، تو وہ لازمی بات ہے کہ الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. جسے موت کا جام پینا پڑے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے. اور نصارہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ شہید کیے گئے، آپ سولی دیے گئے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے، ٹھیک ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط خیالی کو بھی رد کر دیا، اس کی بھی تردید ہو گئی. وہ آیات کون سی ہیں؟ یہ آیات آپ کے سامنے ہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. کیا بیان کیا؟ وما قتلوه، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا
ٹھیک، کس کو؟ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے. وما صلبوہ، ہو عیسیٰ علیہ السلام، نہ ان کو سولی دے سکے، بلکہ ولیکن، اور لیکن، یا بلکہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت. ٹھیک ہے، شبہا، ان کو وہ شبہ میں پڑ گئے خود ہی. انہوں نے کہا تھا نا، دیکھیے، وقولہم، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور ان کے اس قول سے، انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریمہ. ٹھیک ہے، فرزند مریم کو، جو اللہ کا رسول، مریمہ رسول اللہ ہے، جو اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کر دیا. نہیں کیا تم نے، نہ تم نے قتل کیا، نہ تم نے سولی دی، بلکہ تم خود شبے میں پڑ گئے کہ کس کو کیا ہم نے، جو سولی دی وہ کون تھا. تمہارے اندر خود شبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا. یہود کو خود شبہ ہے اس بات پر کہ سولی جس کو دی وہ کون تھا. یہ سورہ نساء ہے، 6 پارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی باتوں کو رد کر دیا، ان کی باتوں کی تردید کر دی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا بچاؤ کریں، نہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں، نہ ہنود و مشرکین کے طریقے پہ چلیں، بلکہ تو ہم اپنے آپ کو ہر ایک کے طریقے سے بچا کر ہم اس طریقے پہ چلیں جس پر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چلایا ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں پڑھایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں دے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر طریقے سے بالا تر ہو کر اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہے. آمین.